أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ تمام عزیز طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی. آج ہمارا انشاءاللہ چھٹا لیکچر ہے
اور معلمہ الحمدللہ موجود ہے کلاس میں، تو ہم معلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا سیشن شروع کر دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. انشاءاللہ آج کا لیکچر ایمان بالکتاب پر ہے، اور یہ آج کا لیکچر چھٹا لیکچر ہے. سب سے پہلے ہم ایمان بالکتاب کی عقلی دلائل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس طرح سے ان کا کردار صحابہ کے سامنے تھا موجود تھا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. زیادہ جو رسول ہوتا تھا یا نبی، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا اور وہ قوم والوں کو سمجھاتا تھا. تو آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی کتاب یہ قرآن معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو کہ اللہ کے وجود، وحدانیت اور شناخت پر حتمی دلیل ہے، اور قرآن کے بغیر حقیقت حق تک رسائی ناممکن ہے. ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، جو کہ جس کے اندر ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی صرف ہم یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ اوراق کی شکل میں ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں. ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی. ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا کہ تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ عجیب ترین سے مراد کہ کس مخلوق کا ایمان خوبصورت ترین ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضور میں رہتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تصویر اور تحلیل میں مشغول رہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر انبیاء کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی اترتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معصومیت بھرے انداز سے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب یعنی قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں ہوں گے، اور وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے. مطلب ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ کتاب، یہ کلام، یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ معجزہ ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے چیلنج کا پورا نہ ہو سکنا اور اس میں کوئی رد و بدل کا نہ ہو سکنا، تو آج اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لے کر آتا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کو ایسا کرنے کا حق بھی نہیں ہے. سو مومنون سو قصص سو جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا. کچھ شک نہیں کہ کافر کامیابی نہیں پائیں گے. مطلب آج کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسا کہنے کا کہ میں آخرت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے پاس کوئی تو دلیل ہی نہیں تھی، میرے پاس تو کوئی حق پہنچا ہی نہیں تھا، تو اس کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ
وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کی آیاتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن ہمارے سامنے ہے، اور اس کے چیلنج کا نہ پورا ہو سکنا، اور یہ اوپن چیلنج تھا اللہ کی طرف سے، جو کہ 1400 سال پہلے پیش کیا گیا تھا اور آج ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس کے چیلنج کا پورا نہ ہو سکنا ہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں۔ اب اس کے ایک مثال سے ہم سمجھیں گے قرآن کو، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے، جس کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر ہم ایک بڑھئی کی مثال سے سمجھیں گے کہ قرآن کس طرح سے اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک بڑھئی ہے، وہ کوئی چیز بناتا ہے، جیسے چیئر بنائے گا، میز بنائے گا، کرسی بنائے گا، ٹیبل بنائے گا، تو اس سے پہلے اس کا مائنڈ میپ ضرور بنائے گا اس سے پہلے، تو جس کے تحت کرسی کو بنایا جائے گا۔ تو جب تک وہ مائنڈ میپ اس کے ذہن میں رہے گا تو وہ اس کے علم کا حصہ ہوگا۔ تو علم جو ہے وہ عالم کی صفت ہوتی ہے، جس کو اس کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے وہ ایک بنانے کا طریقہ، کرسی بنانے کا طریقہ بھی لکھنے کی صورت میں وہ لکھ سکتا ہے۔ تو جب وہ لکھے گا تو ظاہر وہ اس کا کلام ہو جائے گا، چاہے علم ہو یا کلام، دونوں صورتوں میں وہ متکلم کی ذات کا حصہ رہے گا۔ ظاہر ہے علم بھی متکلم کی خوبی ہے اور کلام بھی خوبی ہے، تو اس لیے جو کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا پروفیشنل ریڈرز ہوتے ہیں، وہ چند جملوں سے ہی آپ کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں، پوری کی پوری شخصیت کو، کہ آپ کی علمی سطح کس طرح کی ہے، کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں۔ ظاہر ہے جو بات چیت ہوتی ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اس کو کوئی لے کر نہیں جا سکتا۔ جو یہ ہوتی ہے تخلیق، وہ آپ کی ذات سے جدا ہو جاتی ہے، اس کو ظاہر ہے دوسرا لے جائے گا، دوسرا اس کے ساتھ جس طرح سے بھی کرے۔ تو پھر جو بڑھئی ہے، اس نے جب وہ کرسی تیار ہو گئی اس کی، تو وہ پھر مخلوق ہو گئی، وہ اس کی ذات سے جدا ہو گئی، مطلب تھوڑی بہت اس کی خصوصیات کا عکس اس کرسی کے اندر نظر آئے گا، کہ ہم دیکھیں گے کہ تو ہم یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جس نے بنائی یہ کرسی، وہ اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے، پالش کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا بہت پتہ چلے گا، لیکن جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کو جیسے جو علامہ اقبال ہیں، ان کو آج ہم ان کے کلام کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ وہ شاعر مشرق ہیں، ان جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ تو ان مثالوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے، جس کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ کا ہے وہی اس کلام کا بھی ہے۔ لیکن اس کلام کو کیا وہ پروٹوکول مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے۔ اس کا اصل جو مقام و مرتبہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتاتا ہے قرآن کے اندر مثالوں کے ذریعے سے۔ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ خوف الہی سے پھٹ پڑتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہم اگر اس قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرزاں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا۔ ہم ان مثالوں کو انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور مقام ہمیں ملتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے۔ اور ایک اور جگہ یہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں یہ جو سامنے کا پہاڑ ہے اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، تو یہ ٹھہر گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ سو اعراف میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اب ان دونوں مثالوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ تو یہ اگر ایک جگہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پر بیان ہوا کہ قرآن یہ اللہ نے اپنی ذات کی تجلی صرف ایک عکس ڈالا پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور دوسری جگہ سے حشر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مطلب دونوں ملتی جلتی مثالیں ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے، وہ تو ذات کی تجلی تھی جو پہاڑ پر پڑی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ بھی اسی طرح اس کا بھی مقام و مرتبہ ہے جیسے اللہ کا ہے کہ یہ صفت کلام کی تجلی ہے قرآن، اور اس کو بھی اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن اللہ کی رحمت کی عظمت اور انتہا ہے۔ اس دنیا میں تو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس دنیا میں اس کو نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ جیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، تو اس قرآن کو بھی عرش پر ہونا چاہیے تھا۔ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبوہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے، اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی، اور نہایت ہی صاحب بابرکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو اس کلام کو اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا، اس کو پتا تھا میرے کلام کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کو جھٹلایا جائے گا، اس کی بے حرمتی کی جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بادشاہ ہے دنیا کا، وہ اس کا جو کوئی میسج ہے، اس کا حکم ہے یا اس کا کوئی خطبات ہیں، تو وہ رایا تک کس طرح سے پہنچایا جاتا تھا ان کو، اور پھر کس طرح سے ان کی حفاظت کی جاتی تھی، اور ان کو کس طرح سے کن پیجز پہ لکھا جاتا تھا اور گولڈن ورڈز میں لکھا جاتا تھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے اس کو یہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہے، اور پھر اللہ اس کلام کی بے حرمتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے۔ وہ کسی سے کلام نہیں کرتا، کسی بشر سے، مگر اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ڈائریکٹ کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی 3 صورتیں ہیں انڈائریکٹلی۔ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ یعنی 3 صورتیں ہیں
بشر تک پیغام پہنچانے کی کسی اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ القاء کر دیتا تھا، کوئی میسج پہنچا دیتا تھا، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ دوسری صورت حجاب کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، پھر فرشتے کے ذریعے سے فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور پھر وہ پیغام لے کر آتا تھا رسول و نبیوں کے پاس۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، وہ 3 صورتیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور عظمت کی انتہا ہے قرآن کا دنیا میں آنا۔ اس کے شایان شان نہیں، کوئی بادشاہ اس کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنی رایہ سے ہم کلام ہو، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ دنیا میں جب یہ قرآن کو بھیجا جائے گا تو سب سے پہلے تو اس کو جھٹلایا جائے گا، اس کو رف پیجز پہ لکھا جائے گا، پھر اس کے اوراق کو شہید کیا جائے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر کافروں کے ہاتھ جو اس کی بے حرمتی ہوگی وہ جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی انتہا ہے، رحمت کی انتہا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئی تو اس نے قرآن سکھایا، اس کی رحمت کی انتہا ہے، اور یہ رحمت جب جوش میں آئی تو اس نے قرآن سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ عبس میں اور سورۃ واقعہ میں قرآن کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے، مقام مرتبہ کو، اور پھر موازنہ کرتا ہے انسان کا، قرآن کا انسان کے ساتھ۔ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند و بالا مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ تو لوح محفوظ میں ہے قرآن، اور اس کا کچھ حصہ کتاب میں سے دنیا میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں، یعنی فرشتے جو ہیں، فرشتے تو ویسے ہی پاک صاف ہیں، لیکن فرشتوں میں جو بہت ہی معزز ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن رہتا ہے۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی راہ آسان کر دی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے قرآن کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے واقعے کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا کلام ہے اور ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اور تم اب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انسان کی جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وہ مر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی انسان کا یہ حیثیت ہے۔ تو اللہ نے اس کلام کو اس سفلی دنیا میں گوارا کیا۔ اصل میں جو اس کا مقصد ہے
قرآن کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کے نزول کا مقصد اصال ثواب یا حصول ثواب ہے، یا برکت کے لیے اسے بڑی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو قرآن میں واضح کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر اور بھی بیشتر مقامات ہیں، آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے۔ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے لیے کسی رنج و خوف کا موقع نہ ہوگا۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، شفا، اور وہ ہے سینوں کے لیے شفا ہے، اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اب ایک حدیث ہے مبارکہ ہے، اس سے بھی ہمیں اس کے نزول کا مقصد کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ میں نے عرض کیا اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نکلنے کی کیا صورت ہے، یعنی کیا راستہ ہے اس سے نکلنے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں خبریں ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے، اور اس میں خبر ہے تم سے بعد والوں کی بھی، اور تمہارے مابین جو اختلاف ہو جائیں ان کا بھی فیصلہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے، ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں۔ جو شخص اپنے تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو ترک کر دے گا، اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ جو شخص قرآن کے سوا کسی اور شے میں ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا۔ کسی اور کتاب سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے سوائے قرآن کے۔ یہی ہے اللہ کی رسی، مضبوط رسی، اور یہی پر حکمت اور نصیحت، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اس سے علماء کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ یعنی جب بھی وہ اس کو پڑھیں گے، جب بھی کھولیں گے، جب بھی علم حاصل کریں گے تو ایک نئی چیز ان کے سامنے آئے گی، اور تکرار تلاوت سے اس پر کبھی باسی پن طاری نہ ہوگا، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جس نے اس کی بنیاد پر بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، اور جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور سب سے بڑی بات جس نے قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ یعنی آپ کی ہدایت کنفرم ہے، کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے، لیکن آپ کی ہدایت کنفرم ہے، آپ کو ہدایت مل گئی۔ جو شخص قرآن کی طرف بلاتا ہے اس کی ہدایت کنفرم ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ہم مزید اس کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور اللہ کی صفت کلام کی تجلی ہے، اور اسپیشلی قرآن کے تھرو ہم ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ جیسے ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، پہلی ملاقات، تو اس میں ہم
یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہمارے سامنے اپنا تعارف رکھے، اس سے ہم اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ تاکہ ہم اس کی نا شخصیت کے بارے میں جان سکیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، اپنی پسند کے بارے میں بتائیں، ناپسند کے بارے میں۔ تو قرآن کے اندر نا پہلے سے ہی سوالات بھی درج کر دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی، یعنی آپ اپنے مائنڈ میں لائیں کوئی سوال اللہ سے متعلق، تو اس کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں درج نہ کر دیا ہو۔ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اسرا میں قلد اللہ عبد الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، یعنی اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، سب نام اسی کے ہیں اور سب ناموں سے اس کو پکارا جا سکتا ہے اور سب نام اچھے نام ہیں۔ جس نام سے بھی پکاریں تو اللہ تو ہماری پکار کو سنے گا، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ پھر ہمارے مائنڈ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، اپنی اولاد کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سورۃ اس میں اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ پھر آپ اللہ سے سوال کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ پھر سوال مائنڈ میں آپ اپنے لائیں اور کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ سے سوال کرتی ہیں اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں کام کر رہا ہے، ہر وقت وہ ایک نئی شان میں نظر آتا ہے۔ پھر آپ اللہ سے سوال کریں کہ آپ کی پسند، اپنی پسند کے بارے میں بتائیں، اپنی پسند کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پسند کے بارے میں عمل صالح ہے، طہارت ہے، تقوی ہے، صبر ہے، توکل ہے، اخلاق اور حسن سلوک ہے، عدل، نیکی، فرائض کو پورا کرنا ہے، برابری ہے، جہد و قتال وغیرہ ہے، اور ناپسند حد سے گزرنا، ضد اور ہردرمی، کفر، ظلم، زیادتی۔ پھر آپ سوال کریں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں۔ پھر روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سوال تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ رب سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، ارادہ ہے، حکم ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اب ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ زندہ کلام ہے، قرآن ہم سے بات چیت کرتا ہے، ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے اداس بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ بڑے غمگین ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا جو ہے وہ محبوب ہو، ہم اس سے شیئر کریں چیزیں، ہم اپنے دکھ کو ہلکا کریں، تو لوگ تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی ایک دو دفعہ آپ کی سنیں گے اور پھر وہ کوششیں کریں گے کہ پہلے تو ہم اپنی پریارٹی، تو ظاہر ہے انسان اپنی محبوب چیزوں کو ہی دیتا ہے، تو وہ پریارٹی دیں گے، اس کے بعد آپ کو رکھیں گے۔ تو اللہ جو ہے سے آپ ہر وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کس ٹائم ہوئیں، اور کہ اللہ سے تو ہر وقت ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے قرآن کے تقاضے کرتے ہیں، رائٹس کرتے ہیں کہ قرآن کے رائٹس کیا ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں جو ہم پر فرض ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا ہے اور اس کی تعظیم کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔
رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول بھی ایمان لائیں اس پر، اور مومنین جو ہیں وہ بھی ایمان لائیں اللہ کے فرشتوں پر بھی اور کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی، اور کسی میں تفریق نہیں کرتے. یہ سب ان نے کیا کہا سب نے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ہم پر بھی یہی فرض ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں. سنا ہے تو پھر اس کی اطاعت کریں. جو دوسرا حق ہے وہ تلاوت اور ترتیل ہے. بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کی باطنی اور ظاہری آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے آداب کے اندر مطلب جو تلاوت و ترتیل ہے وہ کس طرح سے کوئی ہم ٹائم مختص کر لیں اور روٹین کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں لائیں، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن ریگولر پڑھیں، اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. جہاں پر آیات عذاب آئے وہاں پر اللہ سے پناہ مانگیں، اس سے جہنم سے. اور جہاں قرآن کی جو جنت والی آیات ہیں ان کا ذکر ہے وہاں پر سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اور اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں رہنے والوں میں شامل کر دے. پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ محرمات میں سے آتا ہے کہ ہم پتہ ہمیں چل جائے کہ اس کو ہمیں تجوید میں غلطی ہے ہماری، کیونکہ جب ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم اپنی ایک زبان نارمل زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آئین اور الف اور آئین میں فرق نظر نہیں آتا ہے. قاف اور کاف جو موٹا اور باریک قاف ہیں دونوں، ان میں ہمیں فرق نہیں نظر آتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہی الٹ جاتا ہے. جیسے قلب ہے، قلب سے مراد جو موٹا قاف ہے، قلب سے مراد یہ ہے قلب ہے، دل ہے، اور قلب جو ہے باریک قاف اس سے مراد کتا ہے. دونوں میں کی زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، مطلب ہمیں دین کو سمجھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اتنی ہماری ایج ہوگی تو اب ہم کیسے کریں، وہ ہمارا مذاق اڑائے گا. ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے. تو علم کے لیے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ آج کل جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی بھی ہے، آن لائن کورسز وغیرہ بھی ہے، شیئر کیے جاتے ہیں گروپس وغیرہ میں، باقی ویب سائٹس پہ بھی ہیں، وہاں سے بھی ہم کورسز وغیرہ شارٹ کورسز کر سکتے ہیں قرآن کے. اور پھر اس کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا، مزین کرنا اپنی آوازوں سے قرآن کو. ایک آواز ہوتی ہے نا، وہ بعض قاری جو ہیں اس کے وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس میں رائم ہے، ردم ہے، اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم شوقین ہے نا، مزاج ہے انسان کا کہ میوزک سننا چاہتا ہے، اور وہ تو ایک قسم کے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک میوزک کی ٹیون آ رہی ہے. جو ماہر قاری ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے گانے شانے جو ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا مزہ ہی نہیں رہتا جو کہ قرآن کا ان کو سن کے لذت آتی ہے. پھر اس کو حفظ کرنا، مطلب ہم سارا نہیں کر سکتے ہیں، ہم مائیں بچوں والی ہیں، تو کم از کم چلے کوئی بچہ ہے، ایک آدھا بچہ، اس کو حفظ کرا دیں، اس کو تفسیر کروا دیں، ترجمہ کروا دیں، تاکہ ہمارے گھر میں ایک نہ ایک تو عالم ہو، دین کا علم حاصل کرنے والا، یہ اور ایک حفظ قرآن ہو. ہم بھی تھوڑا سا حصہ قرآن کا یاد کر لیں، اور اس کو پھر اس کا بیسٹ طریقہ یہ یاد رکھنے کا کہ ہم پھر اس کو اپنا جو نماز ہے اس میں کچھ صورتیں ہم یاد کر لیں اور نماز میں ان کو ادا کریں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ یاد کر لیں.
تو اس سے یہ کہ ہمارا دھیان بھی نماز میں آگے پیچھے نہیں ہوگا، بٹے گا نہیں دھیان۔ تو نیکسٹ ہے تذکر و تدبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کی ذریعہ بنا دیا، تو پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حفظ قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پورے کا پورا قرآن ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے قرآن، اس طرح سے اس کو یاد کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آسان کر دیا۔ کوئی اور بک آپ اٹھا کے دیکھیے نا، اتنی بڑی بک، اس کو کوئی یاد کر سکتا ہے؟ اور یہاں پر دیکھیں آپ 3 4 سال کے، 5 سال کے ہمیں حفاظ قرآن ملتے ہیں، حفظ والے بچے۔ اور ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سیکھنا چاہیے قرآن کے بارے میں، کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اتنی گرامر ہم سیکھ لیں کہ پھر قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے ہمارے لیے۔ کہیں ہمیں ہوتا ہے نا تلاوت لگی ہوتی ہے، تو ہمیں مطلب کوئی اچھی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے قاری، تو لیکن ہمیں ترجمہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ ترجمہ ہمیں بھی پتہ ہوگا تو ہمیں زیادہ اس سے وہ اٹریکٹ کرے گا کلام اللہ کا۔ ہم تفسیر کا کوئی کورس کر لیں۔ پھر تدبر ہے، اس پہ تدبر، غور و فکر کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک یدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ غور و فکر کرنا قرآن کی آیات پر، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا، اس کے احکامات کا نفاذ کرنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، یہ سب قرآن کے تقاضے ہیں، قرآن کے حقوق ہیں۔ نیکسٹ ہے حکم اور اقامت، یہ تقاضا مطلب یہ رائٹ قرآن کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اللہ نے شریعت ہمیں دے دی، کتاب بھی دے دی، تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات بعض سخت لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جی بڑے سخت ہیں اور اب اس پہ اللہ نے سزائیں سنائی ہیں، ہم تو نہیں مانتے ہیں اس شریعت کو، تو بڑی مشکل ہے۔ تو جو فیصلے نہیں کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ کافر ہیں۔ پھر تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہ حدیث ہے، جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کی تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ نیکسٹ ہے تقاضا جو رائٹ ہے، وہ تبلیغ اور تبیین ہے، دوسرے تک پہنچانا اس کلام کو۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ اس کو دوسرے تک پہنچانا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت کے سپورٹ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آپ کو کوئی بھی قرآن کا حصہ یاد ہے، کوئی آپ کو تفسیر کو پتہ ہے، آپ کو تجوید آتی ہے، جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے قرآن سے متعلق، تو وہ آپ دوسرے کو سکھانا شروع کر دیں۔ اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو شاہد ہیں، جو موجود ہیں، وہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ قرآن کا اب جو مزید جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے، مطلب جو قرآن کا بیان کرنے کا طریقہ جو انداز ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے قرآن بیان ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں مختلف سورسز ہیں جس کے تھرو اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے، جس میں یہ ہے شاعری ہے، پھر ناول ہے، ڈرامہ ہے، تو افسانہ ہے۔ ان چیزوں کے تھرو
اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طرح جو عربی ادب ہے اس میں بھی اپنی بات کو پہنچانے کا طریقہ ایک قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو یہ پیغام اپنا کس طرح سے پہنچاتا ہے، اس کا انداز بیاں کیسا ہے۔ تو اگر ہم بیک میں جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جائے تو اس ٹائم پر شاعری عام تھی اور خطبے کے ذریعے سے اپنا پیغام دوسرے تک پہنچایا جاتا تھا، شاعری خطبے کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر قرآن میں فرما دیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ شاعری نہیں ہے۔ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شاعری اس کے شایان شان ہے، یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے، جیسے وہ اس ٹائم پہ جو شعراء تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ شاعری ہے، اور اس کو شاعری سمجھتے تھے۔ بلکہ جو اس کے برعکس دوسرا جو چیز ہے جس کے تھرو عرب جو ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے وہ تھا خطبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بیان ہے، مطلب خطبہ ہے یہ۔ اور جو قرآن کی صورتیں ہیں وہ خطبات الہی کا مجموعہ ہیں، تمام کی تمام صورتیں۔ اس طرح سے جیسے جو ہر صورت کو ہم دیکھیں تو ہر صورت کے اندر خطبے کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ جیسے جو خطبہ ہوتا ہے اس کا آغاز اور اختتام بڑا جامع ہوتا ہے، تو قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا آغاز بھی بڑا جامع ہے اور اختتام بھی۔ جیسے سورۃ بقرہ کو آپ لے لیں تو شروع میں بات ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان کی بات ہوئی ہے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یعنی ایمان کی بات ہو رہی ہے، امان بالغیب کی، تو اینڈ اس کا بھی بڑا جامع ہے کہ اس میں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، اور ایمان کی بات ہو رہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ ایمان بالغیب بھی ہے نا، جو ہمارے 6 حقائق ہیں ان کو ماننا ہے ہم نے۔ اور قرآن کی صورتوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑا جامع انداز ہوتا ہے، اللہ کی صفات سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور اختتام بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات پہ اختتام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خطبے میں خلاط حاضر پر بھی کچھ بات چیت ہوتی ہے، یعنی جو موجودہ حالات چل رہے ہوتے ہیں ان پر بات چیت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات تھے اس پر قرآن کی صورتیں بات چیت کر رہی ہیں۔ جیسے غزوہ یہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا ذکر ہے اور لائیو کنورسیشن ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو میدان جنگ ہے ان میں ایز اے جرنیل اتر آیا اور صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہو اور ان کی کمیاں کوتاہیاں بتایا جا رہا ہو۔ پھر خطبے میں کوئی عنوان پہلے سے نہیں دیا جاتا، کوئی ٹاپک بتایا نہیں جاتا کہ آج کا موضوع یہ ہے اور اس پر بات چیت کی جائے گی، بلکہ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خطیب نے کن کن عنوانات پر بات چیت کی ہے۔ بقرہ جو ہے اس کا جو نام ہے وہ تو علامتی ہے، علامت کے طور پہ کہ اس کے بقرہ کے اندر ایک جگہ بقرہ کا ذکر آیا ہے، لیکن جب ہم یہ صورت پوری پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن ٹاپکس پر اس صورت کے اندر بات کی ہے۔
پھر خطبے میں صیغہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی فرسٹ پرسن سے خطاب ہوتا ہے، کبھی سیکنڈ سے، اور کبھی تھرڈ سے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو تنبیہ کرتا ہے، انبیاء سے فرماتا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال اکارت ہو جاتے، حالانکہ جو انبیاء ان سے تو شرک کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اصل میں امت محمدیہ یا جو وہ مخاطب ہیں، پرانی امتیں مخاطب ہیں کہ وہ شرک کرتی تو ان کے ساتھ اس طرح سے ہوتا، ان کے اعمال ختم ہو جاتے۔ اور پھر عقل کے خطبے میں عقل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں جنت کا ذکر کرتا ہے اور کہیں دوزخ کا ذکر کرتا ہے، تو ہم جنت دوزخ کا ذکر سن کے اور اللہ کی آخرت کا ذکر سن کے تو بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور خطیب ایک ہی واقعے کے مختلف پہلوؤں کو مختلف خطبات میں موضوع کی مناسبت سے پیش کرتا ہے، یعنی ہر ایک پہلو جو ہے اس کو، ایک واقعے کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ کبھی جیسے واقعہ آدم ابلیس کا ذکر قرآن میں 7 جگہ پر آیا ہے، تو ہر دفعہ موضوع ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی جگہ ہدایت ہے تو کسی جگہ فحاشی ہے، کسی جگہ کہیں اور ہے ٹاپک۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک، الحمدللہ یہ کور ہو گیا۔ آپ کے ہم سوالات لے لیتے ہیں، کوئی سوال ہو تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ایمان بن رسالت کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً، اور امید ہے کہ ہماری طالبات نے جو اس وقت یہاں موجود ہیں انہوں نے ضرور اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ، کوئی نکات سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ابھی معلمہ سے براہ راست بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنا ہینڈ ریز کر دیں، آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ ہے، اس دوران اگر کوئی اپنا سوال، اپنا فیڈ بیک کچھ لکھ کے دینا چاہے تو وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہماری ایک سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، لیزا فاطمہ، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ لیزا، آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے، آپ کا مائک تھوڑا سا صحیح کر لیں تاکہ معلم آپ کا سوال سمجھ سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مائک اپنا تھوڑا دیکھ لیں، آواز دور سے آ رہی ہے بڑی۔ اگر آواز کا کوئی ایشو ہے تو آپ گروپ میں ابھی اوپن کیا جائے گا گروپ، تو وہاں پر آپ سوالات اپنے بھیج دیں، ٹائپ کر کے بھیج دیں اگر آواز مائک کا مسئلہ ہے کوئی تو۔ جی، ایک دوسری سسٹر بھی ہے معلمہ، ہم ان کا مائک انمیوٹ کر دیتے ہیں۔ ثانیہ مظہر، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا سوال کر لیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ثانیہ مظہر ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ الحمدللہ میں نے قرآن ود میننگ 3 بار پڑھ چکی ہوں اور تیسری بار اب میں پڑھ رہی ہوں
لیکن میں جب قرآن پڑھتی ہوں نا کسی کو بتانے کا سوچتی ہوں تو آگے سب کہہ دیتے ہیں کہ تم وہیں تک بتاؤ جو سن سکے، آگے نہ بتانا، کیونکہ آگے لوگ برداشت نہیں کریں گے، تمہیں یہ کہیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن سب مجھے کہہ دیتے ہیں تو میں پھر خاموش رہ جاتی ہوں، اور پھر میں جی یہ بھی سوچتی ہوں کہ کل مجھ سے یہ بھی سوال ہوگا. جی، بس لوگ تو کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے آپ کو اچھا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے تو اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے نا، کہ اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں. ابھی ہم نے اس کے رائٹس جو ہیں وہ بھی پڑھیں، سمجھیں کہ آپ کو اگر سمجھ آ گیا ہے تو جتنا بھی آپ کے پاس نالج ہے تو آپ ہاں جو شیئر کرنے والا ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر کتنا پابند ہے. تو اب اس وجہ سے ہمیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے پاس سمجھ ہے، دین کی علم ہے، تو ہم دوسرے تک نہ پہنچائیں کہ دوسرے کہیں گے یہ تو عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے سامنے ہمارے. تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، مطلب جو انسان عمل کر رہا ہے جن چیزوں پر وہ تو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے. وہ اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے نہیں آ رہا ہے تو میں نہیں پہنچا سکتی ہوں. تو ہمیں نا پریارٹی لوگوں کو نہیں دینی چاہیے بلکہ اللہ کے احکامات کو دینی چاہیے کہ اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے. کہ کوئی دین کا تقاضا آ جاتا ہے تو مجھے پتا ہے تو میں اس کو ایک حکمت ہوتی ہے نا، اس کے تھرو آپ دوسرے تک پہنچائیں پیغام کو اللہ کے. آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی ہاں، انشاءاللہ بس میں کوشش کروں گی کہ مجھے جتنا کر سکوں پہنچاؤں. جزاک اللہ خیر. بتایا. ہاں وہی ہے. جی مزید ہمارے پاس کچھ منٹ ہے، اگر کوئی سسٹر اپنا سوال یہاں کرنا چاہ رہی ہے، ورنہ ہم اپنی نشست جو ہے برخاست کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی طالبات کے ماشاءاللہ اسائنمنٹ ہمیں موصول ہو رہے ہیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے شوق سے وہ اس کورس کو لے کے چل رہی ہیں، اور ان کی محنت، ان کا وقت دینا بالکل نظر آتا ہے. جو طالبات شریک نہیں ہو سکتی اس وقت لائیو کلاس میں، وہ بھی ہمیں اپنی حاضری کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہیں. اور اسائنمنٹ کے بھی حوالے سے اگر آپ لوگ کے کوئی سوالات ہوں کسی چیز میں، تو وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ معلم آپ کو اس کے جواب دے گی. جی معلمہ، اگر اجازت ہو تو پھر اس کلاس کو ختم کر دیں، باقی یہ کہ انشاءاللہ پھر گروپ میں سوالات لے لیتے ہیں. جی ابھی تک اور کوئی نہیں ہے مزید سوال، چلیں جی کلاس کو مینڈ کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ طالبات اگلے سیشن کے لیے ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور آپ کے اسائنمنٹ دیگر چیزوں کے منتظر رہیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے والے بنائے، جو کچھ پڑھا اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.